تو ملائکہ نے یہی کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اور یہ ملائکہ نے ادب کے ساتھ بطور تجویز کے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی، کوئی اعتراض مقصود نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے سامنے ملائکہ کیا اعتراض کرتے، وہ کہ دبے لفظوں میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اس قابل ہیں کہ آپ ہمیں نائب بنائیے، اس کو نائب بنا کے زمین میں فساد ہی ہوگا۔ اس لیے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریفوں کی تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے اندر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تو خوبیوں والا جب نائب بنے گا تو یہ آپ کا عدل و انصاف قائم کر سکے گا۔ جو خود سراپا برائی ہے، خود سراپا معصیت و بغاوت ہے، وہ آپ کا نائب بن کے دنیا کا نظام چلائے گا کیسے؟ یہ ملائکہ نے کہا۔ اور یہاں آپ غور کریں، من یفسد فیہا کے مقابلے میں نسبح بحمدک کہا، فساد کے مقابلے میں تسبیح کو ذکر کیا، اور یسفک صف کے دماء، صفق کے مقابلے میں تقدیس کو بیان کیا۔ اس میں کیا راز ہے کہ وہاں پر فساد کے مقابلے میں تسبیح کو ذکر کیا، اور تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی یہ بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی عیب، نقص اور یہ عیب سے برائی سے پاک ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ سبحان، اللہ سبحان ذات ہے، اور عجیب بات یہ کہ سبحان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ 3 لیول ہیں، ایک کمزوری، دوسرا نقص، تیسرا عیب۔ سب سے ادنا درجہ کمزوری، اس سے اوپر کا درجہ نقص، اس سے اوپر کا درجہ عیب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے۔ جو ذات کمزوری سے پاک ہو وہاں نقص اور عیب کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو کھانا پینا کمزوری ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا عیب ہے؟ کھانا پینا عیب نہیں ہے، کھانا پینا نقص نہیں ہے، سونا کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کھانا پینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہاں ہماری کمزوری ہے کھانا پینا، ہماری چونکہ کمزوری ہے کھانا پینا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کمزوری سے بھی پاک ہے۔ سونا ہماری کمزوری ہے، اللہ تبارک و تعالی سونے سے بھی پاک ہے، پتہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے۔ تو جو ذات کمزوری سے پاک ہوتی ہے وہاں نقص اور عیب کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو لہذا سبحان کی نسبت اللہ کی طرف جب کی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اور جب کمزوری سے پاک ہے تو عیب اور نقص کا تو سوال ہی نہیں۔ اور جب نبی کی طرف نسبت کی جاتی ہے سبحان کی نسبت، جیسے ہم کہتے ہیں نبی پاک، نبی پاک نے فرمایا، ایک تو اللہ پاک نے فرمایا، تو اللہ پاک جب کہا تو مطلب وہ پاک ذات جو ہر طرح کی کمزوری سے پاک۔ جب کہا نبی پاک نے فرمایا تو اس کا مطلب وہ نبی جو ہر طرح کے نقص سے پاک۔ نبی کمزوری سے پاک نہیں ہے، نبی کھاتا بھی ہے، نبی پیتا بھی ہے، نکاح بھی کرتا ہے، پہنتا اوڑھتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کمزوری سے پاک نہیں۔ انسانی اور بشری جتنے تقاضے ہیں وہ نبی کرتا ہے، لیکن نبی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، نبی میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جب جو نقص سے پاک ہوگا تو وہاں عیب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لہذا نبی میں کسی عیب کا سوال نہیں، کیونکہ اس کو کہیں گے نقص سے پاک۔ اور جب کسی ولی کے بارے میں کہیں گے، جیسے کہیں گے حضرت غوث پاک، حضرت غوث پاک نے فرمایا، تو جب غوث کو پاک کہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کمزوری سے پاک ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نقص سے پاک ہے، نہیں، بلکہ کہیں گے ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ نے ان کو ولایت و معرفت کا وہ مقام عطا کیا، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ تو سبحان کی نسبت اللہ کی طرف ہو ہر کمزوری سے پاک ہے، نبی کی طرف ہو ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ کے ولی کی طرف ہو تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ انہوں نے مجاہدتیں ریاستیں کر کے اپنے آپ کو ہر طرح کے بشری عیبوں سے پاک کر لیا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے ہر طرح کی کمزوری سے پاک قرار دیتے ہیں، اور فساد فساد جو ہوتا ہے وہ کمزوری سے ہوتا ہے۔ دیکھو انسان کھانے پینے کا فساد کرے گا، حلال چھوڑ کے حرام کھا بیٹھے گا، حلال اور چھوڑ کے حرام کاری کرے گا،
یا اسی طریقے سے اور کوئی اس قسم کے حلال حرام کے ضابطے توڑے گا تو اپنی کمزوری، جنسی کمزوری، اپنی جو وہ بطنی کمزوریوں کے نتیجے میں یہ سارے فساد کرے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا تسبیح ہم تیری بیان کرتے ہیں، تو گویا کہ تسبیح بیان کرنے کا مطلب کہ ہم ہر طرح کی کمزوری سے پاک، آپ کی ذات ہر طرح کی کمزوری سے پاک بیان کرتے ہیں، تو یہ جو کمزوری کے نتیجے میں انسان کرے گا ہمارے اندر وہ کمزوری نہیں ہوگی، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے بعد تقدیس کا معنی خوبیاں بیان کرنا، خوبیوں سے مزین ہونا، تو آپ کی ذات خوبیوں سے مزین ہے، اس کے مقابلے سفک کا یعنی قتل کرنا، خون ریزی کرنا، اور ظاہر ہے کہ خون ریزی وہی پھیلاتا ہے جو سراپا عیب ہوتا ہے، جس میں برائیاں وہ دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اور ظلم سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑا عیب۔ تو اس ظلم کے نتیجے میں یہ قتل کریں گے، خون بہیں گے، فرمایا تیری ذات پاک ہے، تیری تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تیری خوبیوں کے نیابت کرتے ہوئے کسی قسم بھی ظلم سے پاک رہیں گے اور کسی قسم کا ظلم برپا نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ تیری جو گئے نیابت کا پورا حق ادا کریں گے۔ اس لیے انہوں نے تسبیح کو فساد کے مقابلے میں ذکر کیا اور تقدیس کو صفح کے مقابلے میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کا اشارہ فرمایا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ اصل میں دو اشارے فرمائے۔ ایک اشارہ تو یہ فرمایا کہ جن قوتوں کو تم اس کے لیے عیب سمجھ رہے ہو، یہی قوت اس کے لیے کمال ہے۔ اس کے اندر قوت غضبیہ، قوت ہوائیہ، قوت شاویہ، یہ جو اس کے اندر ہے بہیمیت کی جتنی قوتیں ہیں، یہی قوتیں تو اس کا کمال ہے، اس کا عیب نہیں ہے جن کو تم عیب سمجھ رہے ہو۔ اور انہی کمال کی وجہ سے، ان قوتوں کی وجہ سے تو ترقی کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان ہی وہ مخلوق ہے جو ترقی کرتی ہے، دنیا کی کوئی دوسری مخلوق ترقی نہیں کر سکتی۔ حیوانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طبی تقاضے کے تحت جس لیول پہ رکھا اسی لیول پہ رہتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قدوسیت کے جس مقام پہ قائم کر دیا وہ اسی پر قائم ہے، اب اس سے اوپر ترقی نہیں کر سکتے۔ چاہے جبرائیل فرشتہ سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکا، اس لیے کہ اس کا وہ لیول مقام متعین تھا، اس سے اوپر نہیں جا سکا، اور اسے معذرت کر دی اے اللہ کے حبیب، اس سے اوپر اگر میں چلا گیا تو میرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے جل جائیں گے۔ تو ملائکہ بھی اپنی روحانیت کی جس مقام پر فائز اس سے ترقی نہیں کر سکتے۔ ہاں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ترقی کرتی ہے، اور ترقی وہاں ہوتی ہے جہاں دو متضاد قوتیں ہوں، وہ جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اب وہاں سے ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس قوت کو ترقی کہتے ہیں۔ مثلا آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں پانی ایک طرف ہو، دوسری طرف آگ ہو، اور درمیان میں لوہے کی دیوار ہو۔ پانی آگ کو بجھانا چاہتا ہے، آگ پانی کو خشک کرنا چاہتی ہے، پانی ابل رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، بیچ میں لوہے کی دیوار ہے، دونوں ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کر پا رہے ہیں۔ نتیجہ کہ دونوں کے اس ٹکرانے کے نتیجے میں ایک تیسری طاقت پیدا ہو گئی جس کو سٹیم کہتے ہیں، بھاپ کہتے ہیں۔ اس سٹیم کے ذریعے سے آپ کے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، آپ کی کاریں چل رہی ہیں، آپ کی مشینیں چل رہی ہے، کیونکہ پوری سائنس اور ٹیکنالوجی اس سٹیم کے ذریعے سے دوڑ رہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ دو متضاد قوتیں جب بھی آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ترقی کہتے ہیں۔ تو انسان کے اندر بہیمیت رکھی، قوت ہوائیہ رکھی، قوت غضبیہ رکھی، قوت شاویہ رکھی، یہ بہیمیت کی ساری قوت انسان کے اندر رکھی، اور انسان میں اللہ نے قدوسیت بھی رکھی، اپنی یاد کی وابستگی بھی رکھی ہے۔ اس قدوسیت کے ساتھ جب اس کی بہیمیت ٹکراتی ہے تو دو متضاد جب قوتیں ٹکراتی ہیں تو تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس قوت کو ترقی کہتے ہیں، اور ترقی کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ دوسرا اس کا تقویٰ ہے کہ انسان گناہ سے بچ کر اپنی نیکی پر جمع رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو متضاد قوت کے ٹکرانے کے نتیجے میں تقوی کو پیدا کرتے ہیں، اور تقوی ہی ترقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کریم میں کہا اللہ نے ان المتقین مفازہ، کہ تقوی والوں ہی کے لیے کامیابیاں ہیں، دنیا کی کامیابیاں ہوں یا آخرت کی کامیابیاں ہوں تو تقوی والوں کے لیے ہیں۔ اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ تقوی والوں کے لیے بشارتیں ہیں، تقوی والوں کے لیے فضیلتیں ہیں۔ قرآن کے بارے میں کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم بھی کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہدایت۔
تو تقوی اصل میں ترقی کا دوسرا نام ہے، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جو ترقی کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، تم جن قوت ہوائیہ، غضبیہ اور شاویہ کی وجہ سے عیب سمجھ کر اعتراض کر رہے ہو، وہ ساری کی ساری ان کے لیے تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، عیب کی بات نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ان کا استعمال، اور میں کہ ان کا استعمال میں ان کو سکھاؤں گا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے وقت پہ نبی آتے رہیں گے، ان کو بتائیں کہ قوت ہوائیہ کا استعمال کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہ چھری بری نہیں ہے، چھری بری نہیں ہے، چھری کا استعمال برا ہے۔ اگر کسی کا گلا کاٹ دیا تو ظلم ہو گیا، اگر اس چھری سے آپ نے سبزی اور پھل کاٹ لیا تو عین عدل ہو گیا، کوئی ظلم نہیں۔ تو چھری بری نہیں ہے۔ ان قوتوں کی مثال ایک چھری کی، تیزدار چھری کی ہے۔ اس چھری کے ذریعے سے اگر ظلم کرے گا، کسی کا گلا کاٹے گا، ان قوتوں کا غلط استعمال کرے گا، قوت ہوائیہ کو اللہ کے مقابلے میں استعمال کرے گا، تو اللہ کی بغاوت کرے گا، تو گویا کہ اس نے اس قوت کا غلط استعمال کیا۔ لیکن میں انبیاء کو بھیجوں گا اور انبیاء ان کو یہ سبق دیں گے کہ اس قوت ہوائیہ، یہ سرکشی کا جو تمہارا مادہ ہے، تم اس سرکشی کو ابلیس کے مقابلے میں استعمال کرو، یا شیطان کے مقابلے میں بغاوت کرو، تم شیطان ابلیس کی بغاوت کرو، اللہ کی بغاوت نہ کرو۔ جب یہ ابلیس سے بغاوت کرے گا، ابلیس سے سرکشی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ خود قرآن نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے ابلیس کی سرکشی کی، ابلیس سے کفر کیا، ابلیس کا انکار کیا، شیطان سے سرکشی کی ہے، تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ پر ایمان لایا، تو دیکھو یہاں پر ان مومن کو بھی کافر کہا ہے کہ یہ مومن کافر ہے، لیکن کس کا کافر؟ شیطان کا کافر ہے، اس کا منکر ہے، شیطان کا انکار کر رہا ہے۔ یکفر بالطاغوت، یہ شیطان کا منکر ہے، شیطان کا کافر ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ کا مومن ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، تو یہ خوبیاں مومن کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ بس اس نے پھر بڑا مضبوط قسم کا حالہ پکڑ لیا، مضبوط بنیاد پکڑ لی، اب یہ گمراہ ہونے والا نہیں۔ تو دیکھو یہاں پر اشارہ کر دیا کہ یہ انسان سرکشی کا مادہ شیطان و ابلیس اور اپنے نفس کے مقابلے میں استعمال کرے، نفس و شیطان کی سرکشی کر کے اللہ کی راہ اختیار کر لے۔ اور کہا کہ قوت غضبیہ، اس میں غضب اور غصے کا جو قوت ہے، غضب اور غصے کو ظلم کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ غضب و غصے کو عدل کے لیے استعمال کرے۔ جو انبیاء بھیجوں گا، انبیاء غضب و غصے کو عدل کے لیے استعمال کرائیں گے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنے غضب کو ظاہر کرے گا، میدان جہاد میں اترے گا، میدان جہاد میں اتر کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے جو انصاف پہنچانے کے لیے یہ میدان میں اترے گا، کبھی فاتح بن کے لوٹے گا، کبھی شہید بن کے لوٹے گا۔ تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اس قوت غضبیہ کا صحیح استعمال کیا کہ اللہ کے نام کو بلند کر کے اللہ کی مخلوق کو انصاف پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت بڑھ گئی کہ اس نے قوت غضبیہ کا صحیح استعمال کیا۔